آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ۔ اس بات کو آپ نے سمجھ لیا، اب اس کو ایک جگہ رکھیے۔ اب ایک بات اور سمجھیے، اللہ رب العزت نے، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک دسترخوان اتارا، اس دسترخوان پہ قسم قسم کی نعمتیں ہیں، قسم قسم کی نعمتیں، دسترخوان پورا بھرا پڑا ہے۔ میں آیا، اس دسترخوان سے ایک پیالہ اٹھا کے میں نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب اور آئے، وہ بھی ایک پیالہ اٹھا کر ایک کنارے نکل گئے۔ پھر تیسرے صاحب آئے، وہ بھی ایک پیالہ لے کر کنارے چلے گئے۔ اس طرح مختلف لوگ آتے رہے اور اس دسترخوان سے ایک ایک پیالہ اٹھا کر ایک طرف کو جاتے رہے، اور ہر جانے والا شخص جو پیالہ اٹھا کر گیا ہے وہ خلق خدا کو اپنی طرف بلاتا ہے، اللہ کی نعمت چاہیے تو میرے پاس آؤ، میرے پاس ہے نعمت۔ وہ بولنے والا جھوٹ نہیں بول رہا ہے، چونکہ اس کے پاس پیالہ تو ہے نا، جو دسترخوان اللہ نے اتارا ہے اسی پر سے تو وہ پیالہ لے کے اٹھا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ وہ جو بلا رہا ہے کہ آؤ اللہ کی نعمت چاہیے تو میرے پاس آؤ، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم ہر بلانے والے کی طرف چلے جائیں جو یہ کہہ کے بلا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت چاہیے تو میرے پاس آؤ؟ ہم چلے جائیں اس کے پیچھے؟ تو 25 لوگ بلا رہے ہیں تو کس کے پیچھے جائیے گا؟ 25 لوگ دعوے دار ہیں، اللہ کی نعمت چاہیے میرے پاس آؤ، اور 25 میں سے 25 کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، چونکہ سب نے اسی دسترخوان سے پیالہ اٹھایا، بات سب سچ بول رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بلانے والے کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی طرح اس دسترخوان پہ پہنچیں جہاں ہر نعمت موجود ہے۔ اس لیے کہ جس کے پاس بھی جائیں گے ایک نعمت ملے گی مگر 90 سے محروم رہیں گے۔ وہ ایک پیالہ لے کر آیا ہے مگر اللہ کی سینکڑوں نعمتوں کو تو وہ دسترخوان پہ چھوڑ کے آیا، اور ہم اللہ کی ایک ہی نعمت کیوں لیں؟ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں اتاری ہیں سب میں سے اپنا حصہ لینے کی کوشش کریں نا۔ تو ہمارا کام اس بلانے والے کی طرف متوجہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اس دسترخوان پہ پہنچا جائے جس دسترخوان پہ اللہ کی اتاری ہوئی ہر نعمت موجود ہے، تاکہ صرف ایک نعمت سے حصہ نہ ملے بلکہ اللہ نے جتنی نعمتیں اتاری ہیں ان تمام نعمتوں سے اپنے اپنے حصے لے کر ہم اللہ کی تمام نعمتوں کے مستحق بن جائیں۔ یہ کرنا چاہیے نا؟ اچھا، جب اس مثال کو سمجھ گئے تو اب جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھیے۔ رسول کی زندگی کتنی رہی ظاہری؟ بولیے آپ لوگ، یہ تو علماء تو بتا ہی دیں گے، آپ بتائیے۔ 63 سال حضور کو اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر دنیا میں کتنی زندگی دی؟ 63 سال۔ یہ 63 سالہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے یا صرف 2 سال کی زندگی نمونہ ہے؟ بولیے۔ حضور کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے یا 2-4 سال کی زندگی نمونہ ہے باقی ایسے ہی ہے؟ بولے ایمانداری سے، پوری زندگی نمونہ ہے نا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ نہیں نہیں جی پوری زندگی نمونہ نہیں ہے تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ نبی کی مکمل زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے اسوہ۔ رسول اللہ نے جو بھی زندگی گزاری، وہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہو کہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، وہ مکے کی زندگی ہو کہ مدینے کی زندگی ہو، مدینے کی زندگی میں صلح حدیبیہ سے پہلے کی زندگی ہو کہ صلح حدیبیہ کے بعد کی زندگی ہو۔ یہ آواز کم کیجئے نا، یہ سیٹی کی آواز کم کر دیجئے۔ فتح مکہ سے پہلے کی زندگی ہو یا فتح مکہ کے بعد کی زندگی ہو، سب نمونہ ہے نا۔ لیکن ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے کہ ہم نے حضور کی زندگی کے صرف ایک حصے کو اپنے لیے نمونہ بنایا، باقی چھوڑ دیا۔ صرف ایک حصے کو ہم نمونہ بنا رہے ہیں، وہ کیا؟ دائنے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے،
مسواک کرنا سنت ہے، یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نماز اس طرح پڑھنا سنت ہے، اتنی رکعت پڑھنا سنت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس زندگی کو نمونہ بنایا، اور باقی زندگی کہاں گئی؟ باقی زندگی سے مراد اعلان نبوت کب کیا حضور نے؟ بولیے، نہیں معلوم ہے؟ 40 سال میں۔ حضور نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال میں۔ تو جو اب اسلامی احکام ہیں، جو اسلامی احکام ہیں، اسلامی مسائل ہیں، وہ تو 40 سال کے بعد والے ہیں۔ تو کیا 40 سال سے پہلے کی زندگی نمونہ نہیں ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی نمونہ نہیں ہے؟ عبادات سے متعلق جو بھی مسائل ہیں، جو بھی احکام ہیں، وہ تو 40 سال کے بعد آ رہے ہیں نا۔ بھئی نماز کب فرض ہو رہی ہے؟ اعلان نبوت کے بعد؟ اعلان نبوت سے پہلے؟ ابھی تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں۔ جب آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اب دنیا کو پتہ چلا نا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی۔ اب رسول اللہ احکام بتا رہے ہیں کہ دیکھو نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ سب اعلان نبوت کے بعد نہ بتا رہے ہیں حضور۔ تو کیا اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو اب اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کیا ہے حضور کی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا ہمیں۔ اور پھر اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کل کتنی زندگی ہے؟ 63 سال۔ اور اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال۔ اور اعلان نبوت کے بعد کی 23 سال۔ تو اگر حضور کی پوری زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا جائے تو تقریباً 2 حصہ تو اعلان نبوت سے پہلے ہے۔ بھئی 63 کو اگر 3 حصے میں بانٹیے گا تو کتنا آئے گا؟ 21 آئے گا نا۔ 3 حصوں میں بانٹیے گا تو 21 تیا 63۔ تو 3 حصوں میں سے 2 حصہ کتنا ہوگا؟ 42۔ اور اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کتنی ہے؟ 40۔ تو قریب قریب 2 حصہ ہو گیا نا، 2 ہی سال کم ہے نا۔ تو رسول اللہ کو اللہ رب العزت نے جتنی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا 2 حصہ تو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہمارا پورا فوکس، ہماری پوری توجہ کہاں ہے؟ اعلان نبوت سے بعد کی زندگی پر۔ اور جو 2 حصہ زندگی ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی، اس پر توجہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندگی ہے کیا، اس کی روح کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، یہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو اب اس کو سمجھیے کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کی رسول اللہ کی بنیادی باتیں کیا ہیں۔ ہم ایک دم 40 سال بیان کرنا شروع کریں تو ممکن بھی نہیں ہے کہ ایک رات میں حضور کی 40 سال کی زندگی کو کوئی بیان کر دے۔ یہ ممکن ہے؟ ممکن بھی نہیں۔ تو اس کا خلاصہ سمجھیے آپ، یہ 40 سالہ زندگی کا خلاصہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں اس پوری 40 سالہ زندگی کا خلاصہ مل جاتا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ ٹھیک 40 سال میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت کر دیا۔ پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اتنی نازل ہوئی ہے پہلی وحی۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب حضور کے اوپر اترا ہے تو اللہ کے کلام کی ہیبت کیا ہے، اس کا رعب کیا ہے، اس کا دبدبہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کلام اللہ کے رعب اور اس کی ہیبت اور اس کے جلال کی وہ تاب نہیں لا پاتا، وہ بکھر جاتا، وہ ٹوٹ جاتا پہاڑ۔ اس کلام اللہ کا رعب اتنا ہے اور اس کی ہیبت اتنی ہے اور اس کا جلال اتنا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جاتا، پہاڑ بکھر جاتا۔ اور اللہ رب العزت نے صرف یہ بات نہیں بتائی ہے کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہو چکا ہے، پہاڑ ٹوٹ چکا ہے۔ کب ٹوٹا؟ علماء کی توجہ چاہوں گا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک،
اے میرے پروردگار میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو پہلے اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن حضرت موسیٰ مقام ناز پہ تھے، اللہ رب العزت سے بار بار اصرار کرنے لگے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جب بار بار حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو. موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہ گیا تب تم مجھے دیکھ پاؤ گے. وہ پہاڑ اپنی جگہ رکا رہ گیا تب تم مجھے دیکھ پاؤ گے. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جو ہی اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی وہ پہاڑ ٹوٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ برداشت کر پایا؟ وہ تو ٹوٹ گیا. تو تجلی بھی اللہ کی صفت ہے اور کلام بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ نے ایک صفت ڈالی پہاڑ پہ تو پہاڑ ٹوٹ گیا. اسی لیے قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر اس قرآن کو بھی ہم پہاڑ پہ اتار دیتے تو وہ پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، ٹوٹ جاتا وہ. چونکہ یہ قرآن بھی میری صفت ہے، میرا کلام ہے. لیکن قرآن کو اللہ نے پہاڑ پہ نہیں اتارا. اتارا کہاں؟ سینہ مصطفیٰ پہ، قلب مصطفیٰ پہ. اور یہ حضور کے سینے کا کمال ہے کہ اس نے کلام الہی کی ہیبت کو برداشت کر لیا، اس کے روب کو اور اس کے دبدبے کو آپ نے برداشت کر لیا. یہ سینہ مصطفیٰ کا کمال ہے. یہ علم نشرح لک صدرک کا فیض ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے، کھول دیا ہے. یہ اس کا فیض ہے کہ سینہ مصطفیٰ نے اللہ کے کلام کی ہیبت کو اپنے سینے پہ برداشت کیا اور جھیلا ہے. اور حضور نے برداشت کر کے پھر جب امت تک پہنچایا ہے تو اتنا آسان بنا کے پہنچایا ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ کمال اس بچے کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کمال قلب مصطفیٰ کا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو اس لیے آسان کر دیا کہ یہ آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا. یہ حضور کی زبان پہ جاری ہونے کی وجہ سے آسان ہو گیا. خیر، تو اب پہاڑ کو اتارا قرآن کو اتارا اللہ رب العزت نے کہاں؟ حضور کے قلب پہ. تو جب پہلی مرتبہ اترا، پہلی مرتبہ، غور سے سنیے اس بات کو، تو اس کلام اللہ کا روب اتنا زیادہ تھا، اس کی ہیبت اتنی زیادہ تھی، اس کا جلال اتنا زیادہ تھا. حضور نے برداشت تو کر لیا، آپ کے قلب نے اور آپ کے سینے نے برداشت تو کر لیا، مگر اس کی ہیبت کی وجہ سے آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور شدید بخار آ گیا آپ کو. اور اس عالم میں آپ غار حرا سے نکل کے گھر آئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس اور آ کے کیا کہا؟ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ. لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے. اب حضرت خدیجہ نے جو الفاظ کہے ہیں نا وہ سنیے. یہ جو حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں یہ حضور کی 40 سالہ زندگی کو بتا دیتے ہیں. یہ حضور کی 40 سالہ زندگی کا نقشہ کھینچ دے رہے ہیں. یہیں سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے حضور کی 40 سالہ زندگی سے کچھ نمونہ لیا کہ نہیں لیا. ہم نے حضور کی 40 سالہ زندگی کو اپنے لیے سنت بنایا کہ نہیں بنایا. کیا حضور کی صرف اعلان نبوت کی بعد والی زندگی سنت ہے یا 40 سال والی زندگی بھی سنت ہے؟ ہم اس کو بھول گئے. ہمیں تو یہ یاد ہے کہ دتون کرنا سنت ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ کسی سے ملتے وقت مسکرانا بھی سنت ہے. یہ بھول گئے. پیغمبر فرماتے ہیں جس نے میری امت کے کسی بوڑھے کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی. ہم یہ بھول گئے. آج بیٹا اپنے بوڑھے باپ کی عزت نہیں کر رہا، دوسرے بوڑھے کو تو چھوڑ دیجئے. یہ سنت یاد نہیں رہی کسی کو. حضور فرماتے ہیں جس نے میری امت کے بوڑھے کی عزت کی اس نے میری عزت کی. یہ بھول گئے. یہ 40 سالہ زندگی پوری بھول گئے، فراموش کر گئے. اب ذرا حضرت خدیجہ کے الفاظ سنیے. اور صرف یہی نہیں پتا چلے گا کہ 40 سالہ زندگی میں حضور کا طرز عمل کیا تھا،
یہ بھی پتا چلے گا کہ یہی وہ طرز عمل ہے جو انسان کو ہزار مشکلات سے نکال کر کامیابی کی راہوں پہ ڈالے گا. یہی وہ طرز. آج ہندوستان میں ہمارے قدم اکھڑے ہوئے ہیں نا. اس وقت مسلمان عجیب کشمکش کا شکار ہے ہندوستان میں. اسے اپنی مستقبل کی فکر لاحق ہے, اسے اپنا مستقبل خطرے میں محسوس ہو رہا ہے. یہ ہے یا نہیں صورتحال؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل سیکیور ہو جائے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اکھڑے ہوئے قدم پھر سے جم جائیں, تو اس کا راستہ کیا ہے؟ یہی 40 سالہ زندگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں. اب ذرا حضرت خدیجہ کے الفاظ سن لیجئے. میں کوئی لچھے دار تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں, ذرا حضرت خدیجہ کے الفاظ سن لیجئے. جب حضور نے کہا لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے. اب حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں میرے شوہر نامدار, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا, اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں نہیں ضائع ہونے دے گا؟ یہ حضرت خدیجہ اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور صرف یقین نہیں, قسم کھا کے کہہ رہی ہیں. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم, اللہ آپ کو رسوا ہونے ہی نہیں دے گا, اللہ آپ کو ضائع ہونے ہی نہیں دے گا. کیوں نہیں ہونے دے گا؟ اس وقت جان رہی تھی حضرت خدیجہ کہ یہ نبی ہیں. ابھی تو آپ نے اعلان نبوت کیا نہیں, تو حضرت خدیجہ کو کیا پتہ چلے کہ نبی ہے؟ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں تو اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا, آپ نماز بہت پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. نہیں, بلکہ کیا کہا حضرت خدیجہ نے, وہ سنیے. انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق. کیا مطلب اس کا؟ انک لتصل الرحم, میرے شوہر اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں. جو سب سے پہلی چیز حضرت خدیجہ نے بیان کی ہے وہ کیا؟ آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ جو رشتوں کو نبھاتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے. کسی دشمن کی دشمنی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے, کسی مخالف کی مخالفت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. کس کا؟ جو رشتوں کو نبھاتا ہے. اور یہ حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں, جو رازدار نبوت ہیں, جو رسول اللہ کی معیت میں رہ رہی ہیں, اور 15 سال کی معیت پا چکی ہیں, تب کہہ رہی ہیں. حضور کا نکاح کب ہوا تھا حضرت خدیجہ سے؟ حضور کی عمر کب تھی؟ کتنی تھی؟ 25 سال, جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا. اور یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ 40 سال میں. نہیں, 15 سال رہ چکی ہیں حضور کے ساتھ, حضور کے شب و روز دیکھ چکی ہیں, حضور کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ چکی ہیں. اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر نامدار, میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو رسوا ہونے ہی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں. یہ پہلی کوالٹی. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ وتصدق الحدیث, آپ جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. آپ کی زبان اقدس پہ جھوٹ کا گزر بھی نہیں. آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ صداقت کی دلیل ہوا کرتے. پتا کیا چلا؟ جس کی زبان پہ سچائی ہوگی اللہ رب العزت اسے رسوا ہونے ہی نہیں دے گا, اللہ اسے ضائع ہونے ہی نہیں دے گا. یہ 2 صفتیں ہوئی. دوسری صفت سنیے, وتقری الضیف, اے میرے شوہر نامدار, اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں, مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. چوتھی چیز کیا بتایا؟ وتحمل الکل, اور آپ کو اللہ رسوا نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جو سوسائٹی میں اور معاشرے میں جو کمزور ہیں ان کے بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ, جو سوسائٹی میں محروم ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ ان کے لیے محنت کرتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. جو محروم ہیں انہیں کما کے کھلاتے ہیں, ان کے لیے محنت کرتے ہیں. یہاں پہ رک کے میں ایک واقعہ سنا دوں تو ایمان تازہ ہو جائے.
حضرت شقیق بلخی کی خانقاہ میں ایک شخص پڑا ہوا ہے خانقاہ میں. بہت سے لوگ آج بھی خانقاہ میں پڑے رہتے ہیں. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے نا کہ پڑا ہوا ہوں درے خانقاہ پر اکبر، خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہیں. پڑے ہیں، روٹی تو مل رہی ہے نا، چلو توڑتے رہو، ختم بات، کچھ کرنا دھرنا ہے نہیں. بے روزگار کمیٹی کے ادھیکش بنے ہوئے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، روٹی توڑ رہے ہیں. تو حضرت شقیق بلخی کی خانقاہ میں ایک شخص پڑا تھا. آپ اس کو بارہا دیکھتے تھے. ایک دن آپ نے کہا اللہ کے بندے کیوں پڑے ہو، جاؤ کچھ کماؤ، اپنے حصے کا رزق تلاش کرو، محنت کرو، جاؤ. نکلا وہ ان کی بات سن کر کے. راستے میں ایک جنگل سے گزر ہوا تو اس کی نظر ایک پرندے پہ پڑی جس کا پیر بھی ٹوٹا ہوا تھا اور پر بھی ٹوٹا ہوا تھا. تو رک کے دیکھنے لگا کہ نہ تو یہ چل سکتا ہے اور نہ ہی اڑ سکتا ہے، اس لیے کہ نہ پیر سلامت ہیں اور نہ ہی پر سلامت ہے، نہ اڑ سکتا نہ چل سکتا. تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھوں اس کے حصے کا رزق اسے کیسے ملتا ہے. یہ تو چل بھی نہیں سکتا، یہ تو اڑ بھی نہیں سکتا. یہ رک کے دیکھنے لگا. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک دوسرا پرندہ اپنی چونچ میں دانہ لے کر آیا اور اس معذور پرندے نے اپنا منہ کھولا اور اس آنے والے پرندے نے اپنے منہ کا دانہ اس کے منہ میں ڈال دیا. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو واپس ہو گیا وہیں سے، پھر چلا گیا خانقاہ. پھر حضرت شقیق بلخی کی نظر پڑی، تم گئے نہیں؟ اس نے کہا جی حضور گیا تھا. کہا پھر لوٹ کیوں آئے؟ کہا ایک واقعہ ایسا دیکھا کہ اس کے رزاق ہونے پہ ایمان پیدا ہو گیا تو واپس آ گیا. تو آپ نے پوچھا کیا واقعہ دیکھا؟ تو اس نے پورا واقعہ بتا دیا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا. تو میرے دل نے یہ کہا کہ جب اللہ رب العزت ایک معذور پرندے کو کھانا کھلا سکتا ہے تو میں کاہے کو محنت کروں؟ میں بھی پڑھا رہا ہوں، اللہ رب العزت مجھے بھی کھلا دے گا. اب جواب سنیے حضرت شقیق بلخی کا. وہ کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر کہ اس واقعے سے تو نے یہ سبق حاصل کیا کہ تو نے اپنے آپ کو اس معذور پرندے کی طرح بنانا پسند کیا. کاش تو نے اس واقعے سے یہ سبق حاصل کیا ہوتا کہ آج کے بعد میں اس پرندے کی طرح بنوں گا جو اپنی چونچ میں دانہ لے کر معذور پرندے کے منہ میں ڈال رہا تھا. اس واقعے سے یہ سبق بھی تو حاصل کر سکتا تھا کہ آج کے بعد میں محنت کروں گا، کماؤں گا. اس لیے کماؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو محروم لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، جو نہیں کما سکتے ہیں، ان کی ضرورتیں میں کما کر میں پوری کروں گا. کاش تو نے اس واقعے سے یہ نصیحت حاصل کی ہوتی، یہ سبق حاصل کیا ہوتا. افسوس تجھ پر کہ تو نے یہ سبق حاصل کیا کہ معذور پرندہ بننا چاہا. جب اس واقعے کو آپ نے سن لیا، اب سنیے حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں. اے رسول، اے میرے شوہر نامدار، چونکہ اس وقت رسول نہیں جان رہی، وہ نبی نہیں جان رہی. کیا کہتی ہے؟ میرے شوہر نامدار، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو سوسائٹی کے محروم لوگ ہیں ان کی خاطر آپ کماتے ہیں، آپ جد و جہد کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں اور ضرورتیں ان کی پوری ہوتی ہیں. اور آخری صفت کیا بیان کی حضرت خدیجہ نے؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. آسمانی یا زمینی کوئی آفت آتی ہے نا، بے زمینی آفت کیا ہے؟ سیلاب آ گیا. آسمانی آفت کیا ہے؟ بے موسم بارش، پتھر گر رہا ہو، زلزلے آ جا رہے ہوں، یہ سب ہے نا آسمانی زمینی. تو جب اس طرح کی آفتیں آتی ہیں تو بہت سے لوگ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. سیلاب آتا ہے، بہت سے لوگوں کے مکانات تباہ ہو جاتے ہیں. زلزلہ آتا ہے، بہت سے لوگوں کے مکانات تباہ ہو جاتے ہیں، ان کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس وقت کیا کرنا ہے ہمیں؟ نبی کی سیرت کیا ہے یہ دیکھیں آپ. حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. زمینی یا آسمانی آفتوں میں جو لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں آپ ان کا سہارا بن کر کھڑے ہوتے ہیں. اب سنیے پھر سے آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ محروموں کے لیے خود محنت کرتے ہیں، خود کماتے ہیں، اور زمینی اور آسمانی آفتوں میں گرفتار لوگوں کا سہارا آپ بنتے ہیں. یہ صفات حضرت خدیجہ بیان کرنے کے بعد کہہ رہی ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں اللہ رب العزت اسے رسوا ہونے ہی نہیں دے گا.
اللہ اسے ضائع ہونے ہی نہیں دے گا۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ بی جے پی کیا کر دے تو آر ایس ایس کیا کر دے تو فلاں کیا کر دے تو ڈھکاں کیا کر دے، اور ہم نے نبی کی سیرت سے یہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، اپنی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں، تو حضرت خدیجہ کے الفاظ میں نبی کی 40 سالہ زندگی کو اپنا لیں، معاشرے کی ضرورت بن جائیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے بن جائیں، رشتوں کو نبھانے والے بن جائیں، سچ بولنے کے عادی بن جائیں، اور مصیبت زدہ لوگوں کے مددگار اور سہارا بن کر کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت یہ اکھڑے ہوئے قدم پھر سے جما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ۔ اب آپ نے ایک بات سمجھ لی ہے اصول کے طور پر، اب ذرا قرآن کی ایک آیت سن لیجئے آپ، اس سے پہلے ایک اور آیت سنیے۔ تمام امتوں میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، تو ہر نبی کی امت ہوئی نا، ایک ہو، دو ہو، چار ہو، 10 ہو، ہے تو نا امت، ایک ہی ہو، چلیے کسی کی ایک ہی رہی تو امت ہوئی نا۔ تو 1,24,000 انبیاء آئے، ہر نبی کی امت، ان تمام امتوں میں سب سے بہتر امت کون ہے؟ بولیے، حضور کی امت، یعنی ہم اور آپ کیوں بہتر ہیں جی؟ سرخاب کے پر لگے ہیں کیا؟ کیوں کوئی سینگ نکلی ہے کیا ہمارے؟ ہم کیوں بہتر ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یہ کوئی ڈگری نہیں ہے کہ دے دی گئی ہے کہ تم بہترین ہو، یہ ڈگری نہیں ہے، یہ سند نہیں ہے جی، بلکہ ایک ڈیوٹی ہے۔ تم بہترین ہو کب؟ جب اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ اگر ڈیوٹی پوری نہیں کرتے ہو تو کہے کہ بہترین؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، تعرف الاشیاء بازدادھا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کو آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ دن ہے؟ جب آپ نے رات کو دیکھا۔ سفید کو کیسے پہچانا کہ یہ سفید ہے؟ جب سیاہ کو دیکھا، جب کالے کو دیکھا۔ کبھی انسان کالے کو دیکھتا ہی نہ تو سفید کیسے سمجھتا؟ اجالے کو اجالا کیسے سمجھا انسان؟ جب اس نے اندھیرے کو دیکھا۔ کبھی وہ اندھیرا دیکھتا ہی نہیں تو اجالا کیسے سمجھتا؟ جب ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اس کو آپ سمجھ گئے، تو اب اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین تو کہا ہے، لیکن اس کے بعد ہماری ڈیوٹی بتائی ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اس لیے تم بہترین ہو۔ اگر ہم نے وہ ڈیوٹی نہیں ادا کی تو پھر ہم بدترین بھی ہو جائیں گے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے آپ۔ اگر وہ ڈیوٹی نہیں ادا کی گئی تو ہم بدترین ہوں گے کہ نہیں؟ بھائی کوئی شخص ہمیں بہت زیادہ قریب کر لے، بہت زیادہ قریب کر لے، بہت زیادہ قریب کر لے، تو اب ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم اس کی ہر خواہش کا احترام کریں؟ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے ہمیں قریب بھی کیا اور ہم نافرمانی پہ نافرمانی نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے سب کچھ ہمیں سونپ دیا، ہم پر اتنا اعتماد کیا کہ دکان کی چابی ہمارے حوالے کر دیا اور ہم نے غبن کر دیا۔ تو ایک دوسرا انسان وہ آتا، دکان کا تالا توڑتا، چوری کر کے لے جاتا، اس پر اسے اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ اس انسان پہ آئے گا جس پر اس نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، چابی اس کے حوالے کی، اس نے اس کے بھروسے کو توڑا اور دکان سے غبن کیا۔ اس پر زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں؟ وہ تو چور ہے ہی، اس کو چھوڑو نا، اسے تو ہم بڑا ولی سمجھ رہے تھے، اسے تو ہم بڑا متقی سمجھ رہے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک ڈیوٹی دی، بہترین قرار دیا، حضور کی امت میں پیدا کر دیا، اب اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ اس کے باوجود ہم نے حق نہ ادا کیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا پاس و لحاظ نہ رکھا۔ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں عائد فرمائی تھی، ہم نے ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی سب سے زیادہ ہم پر آئے گا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم لوگ اتنا سن کے خوش ہو جاتے ہیں جی ہم جی بہترین امت ہیں، اور ایک دم پھر برساتی بینگ کی طرح جو ہے پھولنے لگ جاتے ہیں کہ بہترین امت ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ آگے کیا کہا اللہ نے۔ سنیے ذرا قرآن کی آیت، کنتم خیر امت، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو، یہ تو اللہ نے کہا، لیکن آگے سنیے کیا ہے، آیت ختم نہیں ہو گئی یہیں پہ۔
کہ ختم ہو گئی آیت, اب ہو چکی نماز, مصلی اٹھائیے, یہ جی بہترین امت ہو گئے. نہیں, آگے کیا ہے؟ اخرجت للناس, سب سے پہلی چیز جو اپنے ذہن میں بساؤ وہ یہ کہ ہم نے تمہیں تمہارے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا. واہ بے شک. تمہارا وجود دوسروں کے لیے ہے, تمہارے اپنے لیے نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ساری جد و جہد, ساری تگ و دو اپنے ہی لیے ہے یا اپنے ارد گرد والوں کے لیے بھی ہے؟ اگر صرف اپنے لیے ہے تو اللہ نے تو کہا تھا اخرجت للناس, ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا ہے, اور ہم نے اللہ کے اس حکم کو فراموش کر دیا. گویا ہم انکار کرتے ہیں کہ نہیں پروردگار, ہم انسانوں کے لیے نہیں, ہم تو اپنے لیے پیدا ہوئے. اگر ہماری جد و جہد, اگر ہماری محنت صرف اپنے لیے ہو رہی ہے تو اس آیت کا انکار ہے کہ نہیں؟ اور ایمانداری سے بتائیے, اس وقت صبح سے شام تک جتنی محنتیں ہو رہی ہیں وہ اپنے ہی لیے ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ ہاں, کہ اپنے بھوکے بھائی کے لیے بھی ہو رہی ہے؟ بتائیے, اپنے لیے ہو رہی ہے. یعنی 3 منزلہ مکان ہو گیا ہے پھر بھی محنت ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تیسری منزل پہ ماربل نہیں لگا, اور اپنے بھائی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, اس کی فکر نہیں ہے, وہ بھولے ہوئے ہیں, یہ فراموش کر گئے ہم. اپنا بھائی, اس کی جوان بیٹی اس کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہے, اس کی شادی کے انتظامات نہیں ہو پا رہے ہیں, اور ہم تیسری منزل پہ ماربل لگانے کی فکر کر رہے ہیں. بلکہ ماربل چھوڑیے, میں ذرا بہت تلخ جملہ بولنے جا رہا ہوں. ہمارے اپنے بھائی کی بیٹی کی جوانی اس کی دہلیز پہ غربت کی وجہ سے بڑھاپے میں تبدیل ہو رہی ہے, اور ہم جناب عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ عمرے منہ پہ مار دیے جائیں گے, یہ عمرے منہ پہ مار دیے جائیں گے, میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. فرض نہیں تھا یہ, فرض عبادت الگ چیز ہے. فرض سے ہٹ کر اگر آپ نفل ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو نفل سے پہلے تو وہ فرض تھا. کسی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور آپ کو فکر نہ ہوئی, آپ کو درد نہ ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی مثال کس چیز میں؟ فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم, آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں, نرمی میں, پیار میں کیسی ہونی چاہیے؟ کجسد واحد, ایک جسم کی طرح. ایک جسم کی طرح. حضور نے یہ مثال کیوں دی ہے ایک جسم کی طرح؟ ذرا اگلا ٹکڑا سنیے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو وہ درد صرف وہ حصہ نہیں محسوس کرتا ہے, پورا جسم محسوس کرتا ہے. اگر پیر میں کانٹا چبھے تو آپ چین کی نیند نہیں سوتے ہیں کہ چلو نا پیر ہی کو تو چبھا ہے نا, یہ اوپر کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے, تو چلو اس کے اوپر آنکھ بند کر کے سوئے ہوئے ہیں آرام سے. نہیں, کانٹا پیر میں چبھا ہے لیکن نیند آنکھوں کی غائب. کانٹا پیر میں چبھا ہے لیکن آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو صرف وہ حصہ تکلیف محسوس نہیں کرے گا, پورا جسم محسوس کرے گا. نبی فرماتے ہیں یہ تمام مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں. مطلب یہ ہے کہ شمال تا جنوب, شرق تا غرب, پورب سے لے کے پچھم تک اور اتر سے لے کے دکھن تک کسی بھی مسلمان کو اگر تکلیف میں دیکھیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تکلیف سے ہمارے اندر درد محسوس ہو. تکلیف میں وہ ہو, ٹیسیں میرے سینے میں اٹھیں, تب مومن ہیں, ورنہ کس بات کے مومن؟ امیر مینائی کا ایک شعر ہے نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہوتا ہے مسلمان, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں, یہ مسلمان ہوتا ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھتے تھے تو پیغمبر تڑپ جاتے تھے. ارے میں تو یہ کہتا ہوں کافر و مشرک کو تکلیف میں دیکھتے تھے تو رسول اللہ تڑپ جاتے تھے. کافر و مشرک کو تکلیف میں دیکھ کر. یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, نظر پڑی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے رسول اللہ. پوچھنے والے نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہودی کے جنازے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے ایک شخص جہنم میں چلا گیا اور میں اسے بچا نہیں سکا. یہ ہے سینے کا درد اور یہ ہے سینے کی تڑپ. آج ہمارا بھائی بھوکا ہے, ہماری بھتیجیاں ان کی جوانی ان کی دہلیز پہ بڑھاپے میں تبدیل ہو رہی ہیں,
لیکن ہم کیا عمرے کا ٹکٹ کٹوا رہے ہیں, مسجد میں 50 فٹ کا جو ہے وہ مینار بنوا رہے ہیں, چونکہ وہاں اعلان ہوگا نا. بھائی میں کون سا اعلان ہوگا, بھائی میں کون سی واہواہی ہوگی, بھائی میں کون سی شاباشی دیں گے. یہ صورتحال ہے ہماری. اللہ کے نبی جب پریشان ہیں پہلی وحی کے نزول کے بعد, تو حضرت خدیجہ جو تسلی دے رہی ہیں, اور تسلی سے تسلی ملی ہے رسول کو, اس تسلی کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا اس لیے کہ آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں. ہم میں سے کون رشتوں کو نبھا رہا ہے؟ پوچھئے ان علماء سے. جب شب برات آتی ہے تو تقریریں خوب ہوتی ہیں, جلسے خوب ہوتے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ آج مغفرت کی رات ہے. بتایا جاتا ہے کہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ آج مغفرت کی رات ہے؟ بلا شبہ مغفرت کی رات ہے, اس سے کون سا کافر انکار کر سکتا ہے؟ لیکن ذرا اسی مغفرت کی رات میں وہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی سوائے چند لوگوں کے. ان چند لوگوں میں ایک وہ ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے. یعنی سب کی بڑے سے بڑے گناہگار کی مغفرت ہو جائے گی, لیکن رشتوں کو توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. ایک وہ ہے جو چغلخوری کرتا ہے. یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں سامنے, صبح سے لے کر شام تک ان کا وقت چغلخوری میں گزرتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مقدس رات میں بھی جب عام معافی کا پروانہ ہوتا ہے, عام معافی, وہ جو ایک مصرع ہے نا کہ گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے رحمت, یعنی اس دن بھی جس دن رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس دن بھی چند لوگوں کو اس دروازے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. ان میں سے ایک جو رشتوں کو توڑتا ہے. یہ ہماری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سنیں, رشتوں کو توڑوانے میں مردوں کے ذریعے ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. یہ رشتوں کو توڑواتی ہیں. انہیں اپنا بھائی بہت عزیز ہے, لیکن اپنے شوہر کا بھائی وہ عزیز نہیں ہے. جس طرح تمہارا بھائی تمہارا خون ہے, اس طرح تمہارے شوہر کا بھائی اس کا شوہر کا خون ہے. ایک ماں باپ کی اولاد ہے وہ. تو پیغمبر کے لیے جو سب سے پہلا لفظ حضرت خدیجہ نے کہا وہ کیا؟ آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں. دوسرا لفظ کیا کہا؟ آپ سچ بولتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو حادثاتی طور پہ سچ بول لیتے ہیں, ورنہ فطرت کے مطابق جھوٹ ہی بولتے ہیں. وہ تو کبھی کبھی دھوکے سے سچ بلا جاتا ہے. دیکھیے معاف کیجیے گا میں بہت تلخ بول رہا ہوں, میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے دھوکے سے سچ نکلتا ہے, ورنہ فون اٹھاتے ہیں اور جھوٹ کی کھیتی شروع کر دیتے ہیں. صبح ہوئی, فون کی گھنٹی بجی, فون اٹھایا, کہاں ہو؟ بس پہنچ گیا ہوں, آپ کے دروازے کے قریب ہوں, 10 منٹ میں ہوں. وہ سویا ہے بستر پہ. 10 منٹ کے بعد پھر فون آیا, باتھ روم میں ہے. اس کے بعد بولتا ہے کہ ٹریفک میں پھنس گیا ہوں. کیوں جھوٹ بول رہے ہو بھائی؟ پہنچنا تو دیر ہی سے ہے. یہ جھوٹ بول کر کے اگلے لمحے جبریل تو اٹھا کے تمہیں وہاں نہیں رکھ دیں گے. ڈیوٹی کیا تھی؟ تمہیں ہم نے لوگوں کے لیے پیدا کیا. ہم یہ بھول گئے کہ لوگوں کے لیے پیدا کیا. بھول گئے کہ نہیں بھول گئے کہ ہمارا وجود دوسرے انسانوں کے لیے ہے. ہمیں جو بہترین امت اللہ نے بنایا ہے, اخرجت للناس, یہ پہلی چیز تھی. ہم یہی بھول گئے. ہم تو یہ سمجھتے نہیں جی ہم اپنے لیے پیدا کیے گئے, اور ساری جد و جہد اپنے ہی لیے ہو رہی ہے. اب ایک دوسری آیت سن لیجئے. اس آیت میں, اور یہ بہت اہم آیت ہے, بہت اہم آیت ہے, اس آیت میں اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اس کا سبب بھی ہے کہ یہ حالات کیوں ہیں, اور ان حالات سے نکلنے کا علاج بھی ہے. دونوں ہے. سی اے نہ بھی ہو, این آر سی نہ بھی ہو, تب بھی کیا ہماری عزت بحال ہو جائے گی؟ نہیں. وہ دوسرے چور دروازے سے ہم کو پریشان کیا جائے گا. پریشان تو کیا ہی جائے گا. لیکن ذرا اس آیت کو سنیے, اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ہم اپنے وجود کی بقا چاہتے ہیں اور اپنے اکھڑے ہوئے قدم کو جمانا چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہے, اور یہ جو حالات ہوئے ہمارے ساتھ تو کیوں ہوئے, وہ بھی اسی آیت میں. ذرا سنیے قرآن کی آیت کیا ہے, اور کیا پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. بڑی تفصیل ہے, میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ رب العزت کہتا ہے جب آسمان سے بارش گرتی ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو ندی نالے بہنے لگ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ندی نالے بہنے لگ جاتے ہیں. اچھا, اور ایک چیز سمجھیے, جہاں پانی گرتا ہے وہاں کچھ جھاگ بھی اٹھتی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہر وقت جہاں پہ پانی گر رہا ہوتا ہے وہاں جھاگ اٹھتی ہے کہ نہیں؟
اس کو یوں سمجھیں آپ، کولڈ ڈرنک کی بوتل لائیے بالکل ٹھنڈی، کھولیے اور گلاس میں ڈالیے، جو ہی ڈالیں گے گلاس بھر جائے گی۔ کیا بھر گیا ہے گلاس؟ تھوڑا سا رکیے، صبر کیجئے۔ ابھی جو گلاس آپ کو بھرا ہوا دکھ رہا تھا 20-25 سیکنڈ 30 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد معلوم ہوگا ابھی تو اس کے پیندے ہی میں پہنچا ہے۔ وہ جو اوپر آپ کو دکھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جھاگ تھی، وہ کولڈ ڈرنک نہیں تھا، وہ کیا تھی؟ جھاگ، جو تھوڑی دیر کے بعد اڑ گئی، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی۔ اب سمجھ گئے نا، جہاں پانی گرتا ہے وہاں جھاگ بھی اٹھتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک چیز اور بتائی، اسی طریقے سے جب مثال سے سمجھیے، کسی سونار کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب کوئی دھات کو وہ پکاتا ہے، اس پہ آگ کی لپٹیں مار رہا ہوتا ہے، آگ کے شعلے مار رہا ہوتا ہے، پگھلا کر کے اسے کسی شکل میں ڈھالنے کے لیے، تو اس وقت بھی کچھ بلبلے سے اٹھتے رہتے ہیں۔ وہ جو بلبلا ہے وہ سونا ہے؟ نہیں، وہ تو جھاگ ہے۔ سمجھ گئے یہ؟ اب قرآن کی آیت سنیے، اصول کیا بتایا اللہ نے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہوتی ہے وہاں جہاں پانی گر رہا ہے وہاں، یا جب کسی دھات کو پگھلایا جا رہا ہے وہاں، جو جھاگ ہوتی ہے اللہ رب العزت اسے اڑا دیتا ہے، اللہ اسے ختم کر دیتا ہے، وہ اڑ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ختم کون کرتا ہے؟ اپنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہ اپنے سے تو نہیں ختم ہوئی، اللہ نے ختم کیا اسے۔ اپنے سے تو نہیں اڑی، وہ اللہ نے اڑا دیا اسے۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتی ہے، لیکن اگلا جو ٹکڑا ہے وہ دیکھیے اللہ کے کلام کا تیور کیسے بدل گیا۔ آگے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو حقیقت میں پانی ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، آگے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اصلی دھات ہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا پیتل ہو یا تانبا ہو، جو بھی ہو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ جھاگ اڑ جاتی ہے، اصل پانی رک جاتا ہے، یہ نہیں کہا۔ جھاگ اڑ جاتی ہے اور اصل دھات ٹھہر جاتی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ بات پانی اور دھات کی چل رہی تھی نا۔ تو آگے یہی کہنا چاہیے کہ جھاگ اڑ گئی، پانی رک گیا، جھاگ اڑ گئی، اصل سونا رک گیا۔ لیکن آگے اللہ نے کچھ اور کہا، وہ کچھ اور کیا ہے وہ سنیے۔ اور وہ حدیث یاد ہے نا حضرت خدیجہ والی، جو حضور کے بارے میں کہا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا اس لیے کہ آپ یہ کرتے ہیں۔ یہ سے مراد آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، خلاصہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ گئی، اسے ختم کر دیا گیا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کے لیے فائدے مند ہے اسے زمین میں ٹھہرا دیا گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جو چیز انسانوں کے لیے فائدے مند ہے اسے ٹھہرا دیا گیا، اور جن چیزوں سے انسان کا کوئی فائدہ نہیں تھا اسے اڑا دیا گیا۔ جھاگ کسی انسان کے فائدے کی ہے؟ نہیں، اسے اڑا دیا گیا۔ جو فائدے کی ہو، وہ پانی ہو، وہ دھات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی انسان کے فائدے کی ہوگی اللہ رب العزت اسے زمین میں جما دے گا، اللہ اسے زمین میں ٹھہرا دے گا۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب سمجھیے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم جس معاشرے میں ہیں جھاگ کی طرح تو نہیں ہیں۔ جھاگ کی طرح ہونے سے مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے وجہ سے کسی انسان کا فائدہ نہیں ہے، ہم سے کسی کا بھلا نہیں ہو رہا ہے، تو ہم تو جھاگ کی طرح ہو گئے نا۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کا بھلا نہیں ہو رہا ہے تو ہم جھاگ کی طرح ہو گئے، اور جو جھاگ ہوتی ہے اللہ اسے اڑا دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے اکھڑے ہوئے قدم جمانا چاہتے ہیں تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے وجود کو سوسائٹی کے لیے نفع بخش بنائیے، اپنے وجود کو سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، علاقے کے لیے، محلے کے لیے، گاؤں کے لیے، شہر کے لیے مفید بنائیے۔ کہنے پہ مجبور ہو جائیں لوگ کہ یہ داڑھی والے سے چڑ تو ہے ہم کو، یہ ٹوپی والے سے نفرت تو ہے ہم کو، لیکن کریں تو کیا کریں؟ اس گاؤں کی ضرورت یہی داڑھی والا ہے، اس گاؤں کی ضرورت یہی ٹوپی والا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو گاؤں کے لوگ بھوکے ہو جائیں، اگر یہ نہ ہو تو بیماری میں مر جائیں۔ سیلاب آتا ہے تو یہی داڑھی والا سب سے آگے رہتا ہے، آسمانی آفت آتی ہے تو یہی ٹوپی والا سب سے آگے رہتا ہے۔ ابھی کورونا کا وقت آیا تو سب سے زیادہ پیش کون تھے؟ تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے
نفرت کر رہا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ مصیبت کے وقت داڑھی ٹوپی والا سب سے آگے کیا بات ہے. جب ہم اپنے آپ کو ایسا بنا دیں گے سماج میں کہ ہم سے لوگوں کی ضرورتیں وابستہ ہو جائیں گی, ہم لوگوں کے کام آنے لگ جائیں, تب سمجھیے کہ اسی دن سے اللہ رب العزت ہمارے اکھڑے ہوئے قدم پھر سے جما دے. واہ زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ سید عارف اقبال صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. واہ واہ سبحان اللہ. خلاصہ کیا نکلا میری گفتگو کا کہ حضور کی جو 63 سال کی زندگی ہے نا وہ پوری ہمارے لیے نمونہ ہے. خالی نمازیں پڑھنا نمونہ نہیں ہے. ہاں ہم لوگوں کو کچھ سنتیں بہت یاد رہتی ہیں. مسواک ہی کھوس لیں گے, یہ سنت ہے, اور سامنے والے کے دل میں اسی مسواک کو ٹھونستے رہتے ہیں. یہاں بھول گئے, یہاں بھول گئے, یہ سنت ہی بھول گئے. اللہ کے نبی ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کر دوں. اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, صحابہ بھی ہیں. حضور اچانک فرماتے ہیں ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا. تو ایک صحابی نے تازہ وضو کیا تھا, وضو کا اثر چہرے پہ اور داڑھی پہ نمایاں تھا, وہ آئے. تو لوگوں کو حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی, اوہ کیا قسمت ہے ماشاءاللہ, نبی کی زبان سے جنتی. خیر دوسرے دن پھر حضور کی مجلس لگی ہے اور اچانک حضور فرماتے ہیں ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا. اتفاق دیکھیے پھر وہی صحابی جو پہلے دن آئے تھے. صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی, واہ 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 کیا قسمت پائی ہے انہوں نے, 2 دن مسلسل رسول کی زبان سے. تیسرے دن پھر مجلس لگی ہے, پھر حضور فرماتے ہیں ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا. تیسرے دن بھی وہی صحابی آ گئے جو پہلے 2 دن آئے تھے. تو اس مجلس میں ایک جوان صحابی بیٹھے تھے, اور وہ کیسے جوان تھے, جو دن میں روزہ رکھتے اور پوری پوری رات عبادت کرتے. وہ ایسے جوان تھے. ان کے دل میں ایک بات آئی کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں لیکن کوئی تو چیز ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے, کہ حضور نے یہ بات میرے لیے نہیں کہی, ان کے لیے کہی. تو پتا کروں کہ یہ کون سی نیکی ہے جو کرتے ہیں میں نہیں کر پاتا ہوں. یہ دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ پتہ کی جائے کہ کون سی نیکی کرتے ہیں. تو شام ہوئی تو ان کے پاس چلے گئے جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ جنتی آئے گا. وہ بوڑھے تھے, ضعیف تھے, ان کے پاس گئے اور کہا چچا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا شوق سے رہو, ساتھ میں رہ گئے. بتایا نہیں کہ نیت کیا ہے میری, میں کس لیے آیا ہوں. ان کی نیت کیا تھی کہ پتہ لگاؤں نیکی کون سی کرتے ہیں یہ, کہ جس بنیاد پر 3 دن مسلسل رسول اللہ نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی, بشارت سنائی. بتایا نہیں, گئے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا رہو. خیر رات کو سب عشاء وغیرہ سے فارغ ہوئے, وہ سو گئے. یہ بھی سوئے مگر نیند سے نہیں سوئے. یہ سوئے چادر اوڑھی مگر چادر سے ہلکا سا سوراخ بنا کے دیکھتے رہے کہ یہ اٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی تو نیکی کریں گے. پوری رات بیچارے انتظار کرتے رہے, اب اٹھیں گے اب اٹھیں گے اب اٹھیں گے. کاہے کو اٹھیں گے, وہ سوئے رہے. وہ جو معمول ہوتا تھا, اس زمانے میں تہجد سب پڑھتے تھے, اس زمانے میں سب لوگ تہجد پڑھتے تھے. تو تہجد کے وقت وہ اٹھے. تو تہجد پڑھنا ان کے لیے کوئی حیرت کی بات تو نہیں تھی, سب پڑھتے تھے, کوئی حیرت کی بات نہیں. انہوں نے کہا یار یہ کون سی نیکی کرتے ہیں, یہ سوئے سوئے جنت میں جا رہے ہیں, یہ تو پوری رات سوئے, اور میں تو دن میں روزہ رکھتا ہوں, پوری رات عبادت کرتا ہوں, لیکن ان کے لیے رسول نے یہ خوشخبری دی ہے, یہ بشارت سنائی ہے. پھر سوچا لگتا ہے آج نہیں اٹھیں گے, ایک دن اور دیکھتا ہوں. پھر اگلی رات سوئے, پھر چادر سے جھانک کے دیکھتے رہے, پھر پوری رات گزر گئی. پھر دل میں آیا یار یہ کون سی نیکی ہے بھائی, سوئے سوئے جنت میں جا رہے ہیں یہ. پھر سوچا کہ لگتا ہے کہ آج بھی نہیں اٹھے ہوں گے, اگلے دن اٹھیں گے. تیسرے دن پھر انتظار میں رہے, پھر رات پوری ہوئی, دیکھتے دیکھتے گزر گئی, پھر نہیں اٹھے. وہ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری وجہ سے نہیں اٹھ رہے ہیں یہ, کہ مجھے پتہ نہ چل جائے. تو دل میں آیا کہ یار مجھے میری وجہ سے اگر یہ نیکی نہیں کر رہے ہیں تو میں کاہے گناہگار بنوں, اجازت لے کے جاتا ہوں. تو گئے ان کے پاس کہ چچا جان میں جا رہا ہوں. کہا جاؤ, لیکن جانے سے پہلے یہ تو بتا جاؤ کہ آئے تھے کس لیے. تم آئے کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں نے اجازت دی رہو, 3 رات رہے میرے ساتھ, اب جا بھی رہے ہو, تو مقصد تو بتاؤ کس لیے آئے تھے. تو ان سے بھی رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا اصل میں اس لیے میں آیا تھا آپ کے پاس رہنے کہ 3 دن مسلسل رسول اللہ نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی. تو میرے دل میں یہ جذبہ جاگا کہ میں پتہ کروں کہ آپ نیکی کون سی کرتے ہیں.
میں اس نیکی کی تلاش میں آپ کے پاس آیا تھا کہ پتہ چل جائے تو میں بھی وہ نیکی کروں، لیکن میں نے تو کچھ دیکھا نہیں، شاید آپ میری وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں کیوں گناہگار بنوں، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، کہا میں تو کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا حضور نے تو آپ کو 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا اب حضور نے دی ہے تو ظاہر ہے کوئی بات تو ہوگی، اب یہ کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ وہ بوڑھے صحابی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس وجہ سے کہا، ویسے میں کوئی نیکی نہیں کرتا ہوں لیکن ایک ہی چیز ہے میرے اندر، وہ چیز کیا ہے؟ اب سنیں ذرا، دل کے کانوں سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے ایمان لایا ہوں، جب سے میں نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، آج تک میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رہی، واہ سبحان اللہ، آج تک میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رہی، کسی کے لیے قدورت نہیں رہی۔ شاید یہی وہ نیکی ہو جس کی وجہ سے رسول نے یہ کہا۔ یا رسول اللہ، جیسے ہی وہ جوان صحابی نے یہ بات سنی، وہ اچھل پڑے، اور ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، وہ اچھل پڑے اور چیخ چیخ کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاذا ہوا، یہی تو وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے آپ کو مسلسل 3 دن جنتی ہونے کی بشارت سنائی، واہ جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ بے شک، آج ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں سے نفرتیں بھری پڑی ہیں، اپنے بھائیوں سے قدورتیں بھری پڑی ہیں، ہم بھائی بھائی کے خلاف مقدمے میں ملوث ہیں، کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کون سی نیکی کام آئے گی؟ کچھ نہیں کام آنے والی۔ اس لیے جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، پہلے اس پر توجہ دیں۔ بنیاد پڑی نہیں ہے اور چھت کا مٹیریل گھر میں اتار کے رکھے ہوئے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے کیا ہوگا؟ پہلے بنیاد ڈالیں تب تو چھت ڈلے گی نا۔ پہلے بنیاد پر توجہ دیں، اپنے رویے کو تبدیل کریں، اپنے اخلاق و کردار کو تبدیل کریں، معاملات میں مومن بنیں، اخلاقیات میں مومن بنیں۔ ہم لوگ تو دیکھیں سچی بات ہے، 3 خانے ہیں نا، معاملات، اخلاقیات، عبادات۔ ہم لوگ کس میں مومن ہیں؟ ایمانداری سے اپنا اپنا جائزہ لیجئے سب آدمی، میں بھی اپنا جائزہ لوں، کس میں ہم لوگ مومن ہیں؟ عبادات میں ہیں؟ جمعہ کے علاوہ مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں تو کاہے کے مومن؟ بہت سے لوگ تو عید بقرعید، اور جو 5 وقتہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ 24 گھنٹے امام کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی حالت وہی ہے، یعنی وہ 70 سال کے ہو گئے ہیں تو آج مسجد پکڑ لی انہوں نے 5 وقت، 60 سال کہاں گزارے وہ بھول گئے۔ اور امام بیچارہ 25 سال کا ہے، جوان ہے، صبح فجر میں نہیں آ سکا، کوئی بات ہو گئی، ہر چیز تو کھول کے نہیں بیان کی جا سکتی نا، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، آپ سمجھ جائیں، چمی گوئیاں شروع۔ یار امام ہے کہ کیا ہے؟ وہ 70 سال کا ضعیف انسان بھی امام کے خلاف جو ہے وہ پورا پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میری 65 سالہ زندگی کہاں گزری ہے، اللہ، وہ یہ بھول گیا۔ وہ بقول مومن کے کہ عمر تو ساری کٹی عشق بتام غالب، عمر تو ساری کٹی عشق بتام مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، وہ یہ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارا دل جو ہے امام کے خلاف نفرت سے جو ہے بھر جاتا ہے، پھر ہم چائے خانے پہ نکلتے ہیں، امام ٹھیک نہیں، اس کو بدلنا پڑے گا۔ جی، ایک سیکریٹری صاحب نے کہا ایک امام پہ غصہ ہو کر کے، میں موجود ہوں اس مسجد میں وہاں تراویح سناتا تھا، میری موجودگی میں انہوں نے، ایک سیکریٹری صاحب نے کہا کتنے 7 یا 8 سال میں، بولا کہ 7 یا 8 سال میں 14 ہو گئے ہیں، 15واں کرنے میں دیر نہیں لگے گی، مطلب 14 امام ہم کر چکے ہیں، 7 یا 8 سال میں 14 کو لا چکے ہیں، 15واں کرنے میں کیا دیر لگے گی، مطلب آپ کو بھی نکال دیں گے۔ یہ اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ امام بھی اسی معاشرے کا انسان ہے نا، امام بھی ویسا ہی ہے نا، جیسے آپ ہیں ویسے آپ کا امام ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت یہ بتائیں، ابو بکر و عمر کے زمانے میں اتنے فتنے نہیں تھے جتنے فتنے آپ کے زمانے میں اٹھ گئے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں ہم جیسے لوگ مشورہ دینے والے تھے، اور ہمارے زمانے میں تم جیسے لوگ مشورہ، واہ واہ، زندہ باد۔ تو ہمیں الزام نہ دو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، یہ تمہاری بھی اعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ فتنے اٹھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں آ گئے، ہم اپنے امام پہ الزام دے رہے ہیں۔ کوئی مدرسے کا سیکریٹری ہو گیا تو مدرسے کے اساتذہ کو وہ ملازم سمجھتا ہے، وہ نوکر سمجھتا ہے۔ جی،
وہ مدرسے کا استاذ جو اچھا وہ استاذ ان کی نظر میں قابل قدر نہیں ہے جو پوری دیانتداری کے ساتھ بچوں کو پڑھاتا ہے. وہ استاذ زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو زیادہ چندہ کر کے لا کے دیتا ہے. یہ رویہ ہے ہمارا. تو سب سے پہلی چیز عبادات تو چھوڑیے, اس میں تو خیر عبادات کا معاملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ عبادات کا معاملہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے میں قدے میں آ کر یہ عجب تماشا دیکھا. کیا بات ہے. تیرے میں قدے میں آ کر یہ عجب تماشا دیکھا, گیا سب کا زہد و تقویٰ, گئی سب کی پارسائی. اس حمام میں سب ننگے ہیں عبادات کا جہاں معاملہ آ جائے. لیکن کم سے کم میرے بھائی معاملات میں تو مومن بن جاؤ, اخلاقیات میں تو مومن بن جاؤ. اور معاملات میں مومن بننا ہو, اخلاقیات میں مومن بننا ہو تو بس ایک آخری حدیث سنا دوں, اس کے بعد گفتگو ختم. حضور کی موجودگی میں زیادہ وقت لگانا حضور کا. ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات میں اور اخلاقیات میں ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں. ذرا اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے, بالکل کھڑے ہو جائیے اس حدیث کے سامنے. یہ دنیا کی جتنی مشینیں ہیں نا, ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین, یہ بھی اتنا نکال کے نہیں دے دیں گی جتنا یہ حدیث نکال کے دے دے گی آپ. واہ, بالکل اندرون آپ کا کلیئر آپ کی نظروں کے سامنے کر دے گی. یہ ہو جی تم, دیکھو اس آئینے میں. گزرتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے, کوئی راہ میں آئینہ رکھ گیا ہے, کوئی راہ میں آئینہ رکھ گیا. وہ آئینہ کیا ہے؟ پیغمبر نے دیا. حضور فرماتے ہیں سل من قطعک, سب سے پہلا تم اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے. یہ حکم ہے پیغمبر کا. شیطان کہاں سے ہمیں اچکتا ہے؟ اوہو, ہمارا تو مزاج یہ ہے نا کہ کوئی ہم سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو ہم 10 قدم ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کا مزاج یہ محمدی نہیں ہے, یہ ابلیسی ہے. محمدی مزاج تو یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم آگے بڑھ کے اس سے رشتہ جوڑو. جاؤ اس کا راستہ گھیر لو, جاؤ اس کے قدموں پہ اپنی ٹوپی رکھ دو. بھائی ہو تم میرے, جو کچھ ہم سے چلو مانا کی غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے, اگر تمہاری انائی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے. خود اپنا ہاتھ بڑھائیے. جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. یہ ہے محمدی مسلمان, یہ ہے محمدی رویہ. پہلی چیز. دوسری چیز کیا کہا حضور نے؟ وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكْ, جو تمہیں نہ دے تم اس کو عطا کرو. کیا بات. دیکھیے اس حدیث میں اپنی اپنی صورت, اس آئینے میں ذرا جھانکیے. جو تمہیں نہ دے تم اس کو عطا کرو. ہمارا رویہ کیا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ جب ہم کسی بھتیجی کی شادی ہو, رشتہ دار کی شادی ہو, پڑوسی کی شادی ہو, تو جانے سے پہلے جو ہے نا گھر میں پوچھتے ہیں ذرا رجسٹر دیکھو تو, ڈائری, یہ ہمارے یہاں شادی میں کتنا دیا تھا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیے. یہ ہنسنے کا نہیں, رونے کا مقام ہے یہ. یعنی وہ 500 دیا تھا تو چلو 1 روپیہ بڑھا کے دے دو. کس کی بات پہ عمل کیا ہم نے؟ پیغمبر کی بات پہ. پیغمبر تو فرماتے ہیں جس نے تمہیں نہیں دیا تھا بڑھ کے تم اسے عطا کرو. خالی یہ سب واقعہ کس لیے ہے بتائیے؟ کافر آیا حضور کے پاس, حضور کے پاس نہیں آیا, وہ تو مدینے آیا تھا, تجارت کرنے آیا تھا. تجارت کرنے آیا مکے سے مدینہ, پورا دن لگ گیا, شام ہو گئی, اب جائے کیسے؟ راستے میں رکے گا کہاں؟ اب ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ مدینے میں کہاں رکوں گا, لیکن دل نے آواز دی ایک در ایسا ہے کہ جہاں سے نا نہیں سننے کو ملے گا. جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار میں نہ لا ہے. یہ لا صرف مسلموں ہی کے لیے نہیں, کافر و مشرک کے لیے بھی. حضور کے طرز عمل میں لا نہیں تھا, نہیں تھا. اس کے دل نے آواز دی اس دروازے پہ دستک دے دو تو نہ سننے کو نہیں ملے گا, اور وہ دروازہ کوئی اور نہیں, در محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آ گیا حضور کے پاس, جی آیا تھا کام سے, شام ہو گئی, رکنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا استقبال ہے تمہارا. اور کس طرح استقبال کیا ہے کہ اپنا بستر چھوڑ دیا اور فرمایا میرے بستر پہ تم سو جاؤ. اور اتنے پر بھی بس نہیں کیا آپ نے, حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ انہوں نے کہا صرف 1 پیالہ دودھ ہے.
بھوکے حضور بھی تھے، خود بھوکے رہ گئے اور وہ پیالہ دودھ اسے پلا دیا، وہ پیالہ اسے دودھ پیش کر دیا۔ اس پر بھی بس نہیں ہوا، اسے پیٹ خراب کی تکلیف تھی، لوز موشن کی شکایت تھی، اس نے بستر ہی پہ جو ہے وہ ٹوائلٹ کر دیا، رات ہی کی تاریکی میں بھاگ گیا۔ کچھ دور گیا تو اسے خیال آیا کہ میں تو اپنی ڈھال بھول آیا یا تلوار بھول آیا۔ واپس آیا، قیمتی چیز ہے، لیے بغیر کیسے چلا جاؤں۔ جب آیا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں یہ دیکھ کر کے کہ میں جس بستر کو گندا کر کے آیا تھا، محمد کے اصحاب پانی ڈال رہے ہیں، محمد اپنے ہاتھوں سے دھل رہے ہیں۔ اسی طرز عمل نے اس کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ رسول کے قدموں میں تھا اور کہتا ہے رسول جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ دین مجھے بھی پڑھائیے، وہ کلمہ مجھے بھی پڑھائیے اور مجھے بھی اس دین میں شامل کیجیے۔ تو دلوں کی دنیا میں تبدیلی کیسے آئی ہے؟ ان چیزوں سے آئی ہے۔ جو نہیں دے رہا تھا حضور نے اسے عطا کیا کہ نہیں؟ یہ وہ کون تھا؟ وہ اسی کے یا وہی یا اسی کے باپ دادا یا اس کے رشتہ دار یا اس کے پڑوسی نے حضور کو مکے سے نکالا تھا نا، اور حضور نے اسی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے، اپنے بستر پہ ٹھہرایا ہے، دودھ پہ پیالہ پیش کر دیا۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے معاملات۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں نہ دے تم اسے عطا کرو۔ اور تیسری چیز وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ نہ کہو کہ جی اس نے ظلم کیا تھا تو چھوڑیں کیسے، آج موقع ملا ہے تو بدلہ لے ہی لے۔ اچھا معاف کس کو کہتے ہیں؟ معافی کس کو کہتے ہیں؟ انتقام کی قدرت ہو پھر معاف کریں، یہ معافی ہے۔ اور انتقام کی قدرت ہی نہیں ہے، بدلہ لینے کی قدرت ہی نہیں ہے۔ نیتا جی نے کھینچ کے ایک تماچا مارا، ڈی ایم صاحب نے ایک چپل مار دی تو ہم کہتے ہیں معاف کر دی ورنہ بتاتے۔ تو تم کا معاف بتاتے کا ڈی ایم کو؟ تم ڈی ایم کو کا بتاؤ گے؟ رکشے والے کے ساتھ اپنا جائزہ لیجئے، یہاں پرکھیے اپنے آپ کو۔ سماج کے جو چودھری ہیں ان کے سامنے ہم نے گالی سن کر کے آئے ہوگا بولنے معاف کر دیے ورنہ بتا دیتے اس کو۔ یہ معافی کا جذبہ رکشے والے کے ساتھ کیوں نہیں اٹھا تھا؟ جب اس نے 10 کی جگہ 12 روپے مانگے تھے تو ہم نے اس کی عزت اتار دی تھی۔ اس وقت ہم نے کیوں نہیں کہا کہ معاف کر دیا تمہیں؟ انتقام کی قدرت ہو پھر اپنا ہاتھ روک لیں، یہ معافی ہے۔ اور اس معافی کی سب سے بڑی نظیر کہاں ملتی ہے؟ فتح مکہ کے دن مشرکین مکہ سامنے کھڑے ہیں اور رسول اللہ فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے اور پوچھتے ہیں اے اہل مکہ کیا گمان ہے تمہارا، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ مکے والے نے بھی تو دیکھا تھا نا، 53 سال تو دیکھ چکے تھے نا حضور کو۔ جواب سنیے ان کا، جواب پہ قربان ہو جائیں۔ انہوں نے جواب کتنا خوبصورت دیا، دیکھ چکے تھے 53 سال کی زندگی کو، جانتے تھے رسول کے صفت کو، جانتے تھے محمد عربی کے رویے کو اور کردار کو۔ اسی لیے جواب کیا دیا ہے جب حضور نے پوچھا کیا گمان رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا رویہ کروں گا، تو وہ کہتے ہیں آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے کرم کی ہی امید رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو حضور فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے دن تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں نے سب کے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے معافی۔ تو جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ معاملات میں اور اخلاقیات میں مومن بنانا چاہتے ہیں تو اس پیمانے پہ اپنے آپ کو اتاریں۔ جو تمہیں نہ دے تم اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ تو 40 سال کی زندگی جو رسول اللہ کی ہے اعلان نبوت سے پہلے کی، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اس زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا، بولیے نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، اور کہا خطا کار سے درگزر کرنے والا، جو خطا کار ہے اس کو معاف کر دے،
خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا. جو برے ارادے سے آ رہا ہے اس کے بھی دل میں گھر کر جا رہے ہیں. بے شک. خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.